وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وحبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم۔ معزز سامعین و حاضرین، آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا مابانا محمد بارک وسلم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ 11ویں شریف کی تاریخ ہے، 11ویں کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے آج، اور ہم سب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، ان سے عقیدت و انسیت رکھنے والے لوگ ہیں۔ انسان کسی سے یوں ہی محبت نہیں کرتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، محبت ہو یا نفرت، یہ اللہ کی جانب سے ہی ہے، اور اللہ والوں سے محبت یہ بالیقین اللہ کی ہی جانب سے ہے۔ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، جبرائیل میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور جبرائیل صرف تم ہی اس سے محبت نہ کرو، جاؤ آسمانی دنیا میں سارے فرشتوں سے کہہ دو کہ میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، اس لیے سب ان سے محبت کریں۔ تو اللہ کا یہ حکم جبرائیل لے کر آسمانی فرشتوں کے درمیان جاتے ہیں، اور جب سناتے ہیں تو سارے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آقا کریم نے فرمایا، پھر حضرت جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں جائیں اور لوگوں کے دلوں میں میرے اس بندے کی محبت کو ڈال دیں۔ تو حضرت جبرائیل اس دنیا میں آتے ہیں اور انسانوں کے دلوں میں اس بندے کے لیے محبت ڈالتے ہیں جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو آج حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اتنے سارے لوگ ماننے والے یا ان سے محبت کرنے والے ہیں، یہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا خاص کرم حضرت عبدالقادر جیلانی کے ساتھ ہے کہ ان کی محبت اللہ نے اتنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ بڑے نصیبے کی بات ہے۔ ہر کوئی یہ شرف حاصل نہیں ہے، ہر کوئی یہ عزت حاصل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ خاص بندوں کے لیے خاص بندوں کا انتخاب کرتا ہے کہ ان کے دل میں وہ اپنے خاص بندے کی محبت رکھے۔ تو ہم اور آپ ایسا نہیں ہے کہ جینیٹک محبت کر رہے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ حضرت غوث پاک کو مانتے ہیں لیکن بیٹا نہیں مانتا ہے۔ یہ جینیٹک چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کا یہ عمل قیامت تک رہے گا۔ اللہ جسے چاہے گا اپنے نیک بندوں کی محبت کے لیے چنے گا، اور جسے چاہے گا محبت سے راندے بارگاہ کر دے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ کوئی خاندانی وراثت والی چیز نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہزاروں اگزامپل موجود ہیں کہ باپ دادا نے محبت کری لیکن بیٹا کنورٹ ہو گیا، وہ اس محبت سے محروم ہو گیا۔ یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس بندے کے نصیب میں یہ چیز نہیں ہے۔ اب آپ بات کو سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ صحیح بخاری کی روایت تھی جو میں نے اپنی زبان میں آپ کو پڑھ کر سنائی۔ اب اس کے بعد ایک روایت اور پڑھتا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے، یہ حدیث قدسی ہے اور یہ بھی صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے حبیب مکرم آپ لوگوں سے یہ بات کہیے، کیا کہ جو شخص میرے کسی نیک بندے سے دشمنی رکھتا ہے، جو شخص میرے کسی نیک بندے سے دشمنی رکھتا ہے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اب سوچئے تو اللہ کے مقابلے کس کی طاقت ہے
کہ کھڑا بھی ہو سکے. جنگ تو کرنا بہت دور کی بات ہے، کس کی طاقت ہے کہ کھڑا بھی ہو سکے؟ مگر اللہ نے یہ بات کیوں کہی؟ تاکہ ہوش مند لوگ ہوش سے کام لو. اگر تم کسی کے آگے جیت نہیں سکتے، کسی کے آگے تمہارے پیر کھڑے نہیں رہ سکتے، تو تمہیں چاہیے کہ فوراً کمپرومائز کر لو. وہ جو چاہتا ہے وہ اسے دے دو. تو اللہ کے سامنے ہم سب جیت سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں جیت سکتے. تو کمپرومائز کرنے میں ہی تو بھلائی ہے. تو اے اللہ کس بات پر ہم کمپرومائز کریں؟ رب نے کہا میرے نیک بندے سے محبت کر لو، مجھ سے تم نے کمپرومائز کر لیا. محبت کر لو، کمپرومائز کر لیا. اب تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب تم نے کمپرومائز کر لیا تو میرے مقابلے میں تم کھڑے بھی نہیں رہو گے. یہ دونوں حدیث میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی پڑھی ہے اپنی زبان میں، تاکہ آپ کا ذہن کشادہ ہو جائے اور جو باتیں میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں وہ بات میری آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. یہ دو روایت میں نے اللہ والوں کی شان میں آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھی. ایک روایت حب اولیاء کے تعلق سے اور ایک روایت اولیاء کرام سے بغض رکھنے کے تعلق سے. یہ دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں. اب اس کے بعد آج میں جس چیپٹر کو چھیڑنے والا ہوں، یہ چیپٹر ایسا ہے کہ اس پر کم از کم 1 مہینہ انسان ہر دن 5 گھنٹہ گفتگو کرے تب جا کر یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوگا. تو میرے لیے یہ کتنا مشکل ہے کہ 10 منٹ میں آپ کو یہ چیپٹر میں سمجھاؤں، جبکہ میرے ہاتھ میں 10 منٹ بھی نہیں ہے. لیکن بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو یہ چیپٹر سمجھانے کی کوشش کروں گا جو شاید آپ لوگوں کے لیے بڑا نیا چیپٹر لگے. حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سب تواتر کے ساتھ آپ ان کی کرامتیں سنتے ہیں. انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، یہ ساری چیزیں آپ سنتے ہیں. لیکن حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ باب جسے آج کر کے علماء بھول چکے ہیں، ہم سب کو یاد کرنا چاہیے. سن 488 ہجری تھی کہ حضرت غوث پاک بغداد تشریف لے گئے. سن 488 ہجری میں آپ تشریف لے گئے بغداد، اور آپ کا وصال سن 561 ہجری میں ہوا ہے. 488 میں آپ بغداد تشریف لے گئے. اس وقت آپ کی عمر صرف 18 سال تھی، صرف 18 سال کی عمر کے آپ تھے، اور آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مسلمانوں کی حکومت کو گرتے ٹوٹتے بکھرتے دیکھا. سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو 5ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی ہجری جو گزری ہے نا، مسلمانوں کے لیے بڑی دردناک ہے. یہی وہ دور تھا جس دور میں منگولوں نے مسلمانوں کے سر کاٹ کر مینار بنائے تھے. مسلمانوں کے سر کاٹ کر مینار بنائے تھے، یہی وہ دور تھا. اور سن 492 میں بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے لے لیا گیا تھا. عیسائیوں نے اپنے قبضے میں اس کو کر لیا تھا سن 492 میں، اور حضرت غوث پاک بغداد پہنچے ہیں سن 488 ہجری میں. سن 488 ہجری میں جب آپ بغداد پہنچے ہیں تو آپ نے مسلمانوں کو ٹوٹتے بکھرتے دیکھا. اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار کرامتیں دے رکھی تھی. آپ دعا کرتے، دعا سے بیت المقدس پھر واپس مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا آتا. لیکن یاد رکھیے، اللہ کا جو نظام اور اللہ کا جو بنایا ہوا قانون ہے نا، اولیاء کرام اس کو بدلتے نہیں ہے. اولیاء تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں، قانون بدلنے نہیں آتے. اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی قوم اگر اللہ کے حکم سے منہ موڑتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر کسی ظالم کو مسلط کرتا ہے تاکہ وہ اسے سبق سکھا سکے، تاکہ وہ اسے ہوش میں لا سکے کہ ہوش کے ناخن لو، کس غلط فہمی میں تم پڑے ہوئے ہو. مسلمانوں نے ساری خوشیاں، ساری بہاریں مسلمانوں نے دیکھی تھی، اور ان بہاروں میں مسلمان ایسا گم ہو گئے کہ مسلمان اللہ کو بھول گئے. اور اللہ کو بھولنا تھا کہ اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو ان کے سر پر مسلط کیا، اور عیسائیوں کے ساتھ میں کون کھڑے ہوئے؟ باطنی کھڑے ہو گئے.
یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بڑی نفرت کرتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نفرت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت جبرائیل کی غلطی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن گئے، یعنی اللہ کا فرشتہ بھی غلطی کر گیا، اور وہ فرشتہ جو سید الملائکہ ہے، حضرت جبرائیل کو حضرت علی کے پاس جانا تھا لیکن وہ چلے گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ اور یہی سیم تھاؤٹ، یہی سیم تھنکنگ، سوچ یہودیوں کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ حضرت جبرائیل کو بنی اسرائیل میں سے کسی کے پاس آنا تھا لیکن وہ چلے گئے قریشی کے پاس۔ یہ سوچ کس نے بتائی؟ سب سے پہلے اس دنیا کو یہودی اور باطنیوں کے بیچ کوئی فرق نہیں ہے، یہ سوچ سب سے پہلے جس انسان نے لوگوں کے ذہن میں ڈیولپ کرایا، اس انسان کا نام حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے کہا کہ ہرگز یہ نہ سوچنا کہ یہ کوئی مسلمان ہے، یہ کوئی کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ بہروپیاں ہیں جو یہودیوں کا مزاج اور یہودیوں کا مذہب لے کر اس دنیا میں جی رہے ہیں اور تمہیں اندھکار میں رکھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت غوث پاک نے یہ بات لوگوں کے ذہن میں ڈیولپ کرائی، لوگوں نے کہا بات تو بہت صحیح آپ نے کہی ہے کہ یہودی اور ان میں تو ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے، اور مسلمانوں کو یہ اندر اندر کھوکھلا کر رہے تھے مسلمانوں کو۔ اور آپ کو میں بتاؤں، سلطنت عثمانیہ کو ڈیمیج کرنے کے لیے سلجوقیوں کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ یہ سب پڑھنے کی چیز ہے، پڑھنا چاہیے مسلمانوں کو، لیکن کہاں مسلمانوں کے پاس اتنی فرصت ہے کہ پڑھے۔ خیر، میں زیادہ اسے لمبا چوڑا نہیں کرنا چاہتا، میں جو اصل بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا کہ تمہارے یہ دونوں دشمن ایک ہیں، الگ نہیں ہیں۔ اس لیے اگر تمہاری تلوار چلے، تمہاری سوچ چلے، تم اگر کوئی محاذ تیار کرو تو ان دونوں کے مقابلے تمہیں وہی تیاری کرنی ہوگی۔ اب بات کو سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے؟ گھر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے باہر کے دشمن سے۔ یہ سوچ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھی۔ اور دوسری بات، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوچ کو ڈیولپ کرانے کے لیے دو طریقے کا نظام چلایا تعلیم میں۔ پہلا تھا ظاہری تعلیم، جس میں ساری چیزیں آتی تھیں۔ حضرت غوث پاک نے میڈیکل کالج بھی کھلوایا تھا۔ آپ لوگوں کو سن کر کے تعجب ہوگا، اب تک تو آپ سنتے ہوں گے کہ خانقاہ کے شاہ صاحب لوگ مدرسہ کھلواتے ہیں خالی، لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے میڈیکل کالج کھلوایا تھا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے انجینئرنگ کالج کھلوایا تھا۔ آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا، یہ سب پڑھنے کی چیزیں، پڑھیے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ خانقاہ قادریہ جو تھی حضرت غوث پاک کی خانقاہ، اس خانقاہ میں میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، مدرسے، تمام چیزوں کو آپ نے رکھا تھا، اور یتیم خانہ بھی آپ کے یہاں تھا۔ بیت المقدس پر جب عیسائیوں نے سن 498 میں قبضہ کر لیا، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ لوگوں کو مارا گیا، بچوں کو یتیم کر کے چھوڑ دیا گیا۔ وہ بچے کہاں جاتے؟ ان بچوں کو پکڑ کر لایا جاتا تھا بغداد، اور کہاں رکھا جاتا تھا؟ حضرت غوث پاک کی خانقاہ میں رکھا جاتا تھا، اور حضرت غوث پاک ان بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ حضرت غوث پاک کی خانقاہ میں فوجی تربیت بھی ہوتی تھی، ٹریننگ بھی ہوتی تھی حضرت غوث پاک کی خانقاہ میں۔ سوچیے آپ، یعنی سینک اسکول بھی حضرت غوث پاک نے اپنی خانقاہ میں کھول رکھا تھا۔ آج کل والی خانقاہ صرف دعا تعویذ والی نہیں ہے جی، حضرت غوث پاک کی وہ خانقاہ تھی جہاں سینک اسکول بھی حضرت غوث پاک نے کھلوائی تھی۔ اور آپ کو یہ بات جان کر کے تعجب ہے، ہونا چاہیے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جن جن بچوں کی تربیت کی تھی، جو جو بچے آپ کی خانقاہ سے تربیت پا کر نکلے تھے، یا تو ان کے علم کی بدولت یا پھر ان کے بازو سے چلنے والی تلوار کی بدولت واپس بیت المقدس کو مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ابن نجا یہ حضرت غوث پاک کے اس شاگرد کا نام ہے جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہیں فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، ان کے سب سے بڑے مشرکار سمجھتے ہیں؟ ایڈوائزر انگریزی میں اس کو بولتے ہیں۔
سب سے بڑے ایڈوائزر، سب سے بڑے مشرکار ابن نجا تھے، اور ابن نجا حضرت غوث پاک کے مرید تھے، حضرت غوث پاک کے شاگرد تھے۔ اور ابن نجا کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اگر ابن نجا نہ ہوتے تو بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے سے نجات نہیں پاتا۔ بات کو سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو یا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت غوث پاک صرف مرغے کو زندہ کرنے پر طاقت نہیں رکھتے تھے، اپنی ٹھوکروں سے مردوں کو صرف زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، بلکہ حضرت غوث پاک کی وہ شخصیت تھی کہ آپ نے میڈیکل میں ہو، چاہے انجینئرنگ کے فیلڈ میں ہو، چاہے فوجی فیلڈ میں ہو، ہر فیلڈ میں مسلمانوں کو آپ نے ایک کامیاب مسلمان بنا کر کے دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اور یہ سعادت، یہ خوشبختی اگر کسی کو حاصل ہے وہ حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ابن نجا کے بارے میں جہاں یہ بات کہی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتقال کے بعد آپ کے صاحبزادے سلطان صلاح الدین ایوبی کے صاحبزادے نے ابن نجا کو یہ بات لکھی کہ ابن نجا خدا را آپ ہماری حمایت کیجئے، ہماری مدد کیجئے، ہم پر سرپرستی قائم رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی سرپرستی سر سے ہٹے اور واپس مسلمان تنزلی کی طرف چلے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی سرپرستی اگر ہمارے سر پر ہوگی تو بالیقین آپ کے سر پر حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی کی روحانیت کی سرپرستی آج بھی موجود ہے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارے بڑے اکابروں کا عقیدہ ہے کہ حضرت غوث پاک اگرچہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں مگر ان کے شاگردوں پر، ان کے غلاموں پر، ان کے ماننے والوں پر آج بھی فیض جاری ہے۔ اب بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بزرگوں، یہ پڑھنے کی چیز ہے، لوگوں کو پڑھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت غوث پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں دوستو، میں نے کہا نا یہ چیپٹر بہت لمبا ہے، مگر میں نے بس یوں سمجھ لیجئے کہ سمندر کو میں نے ایک چھوٹے سے پیالے میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے، جو ایک ناممکن سا کام ہے۔ یہ کام کوئی اللہ والا ہی کر سکتا ہے، یہ کام کوئی اللہ والا ہی کر سکتا ہے۔ میں یہ کہوں کہ اگر میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دی تو آج کے دن یہ حضرت غوث پاک کی کرامت ہے کہ میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دی کہ سیاسی معاملات میں بھی حضرت غوث پاک کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے اس دنیا میں۔ اگر حضرت غوث پاک نہ ہوتے تو سلطان صلاح الدین ایوبی واپس بیت المقدس کو فتح نہیں کر پاتے۔ یہ آپ کے جسمانی اور روحانی فیض کی برکت تھی کہ عیسائیوں نے جو سن 498 میں بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا، آپ کے فیض و کرم سے آپ کے غلاموں نے، آپ کے ماننے والوں نے واپس بیت المقدس کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ بزرگوں اور دوستو، یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور واپس میں دعا کرتا ہوں، آج ہم سب مل کر کے دعا کیجئے، بیت المقدس پر واپس قبضہ ہونے والا ہے، ہو چکا ہے، ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے اور پھر سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا بھیج دے جس کے سر پر حضرت غوث پاک کا سایہ ہو، جس کے سر پر حضرت غوث پاک کا سایہ ہو، ابن نجا جیسے مشرکار ہو، تاکہ اللہ رب العزت واپس وہ بیت المقدس جو کبھی ہماری زینت ہوا کرتی تھی، اللہ واپس اسے ہماری زینت بنا دے۔ اللہ رب العزت کرم فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔